ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم خواتین، معہد الشیخ زکریا کی معلمات اور موجود طالبات، آج اسلامی نئے سال سن 1448 کی 8ویں تاریخ ہے، 8 محرم الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے چند دنوں قبل 1447 سال ہجرت کے بعد مکمل کروائے اور ہم 1448ویں سال میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ سورج چاند اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا اور چاند کو نور کا۔ وقدرہ منازل، اور ان کی منزلیں، ان کے گھومنے چلنے کی جگہیں، ٹھہرنے کی جگہیں مقرر فرما دی۔ لتعلموا عدد السنین والحساب، سال اور حساب کتاب آدمی کے علم میں رہے، آدمی کو معلوم رہے۔ اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ اسلامی جو 12 مہینے ہیں ان میں پہلا مہینہ ہے، اور اس کا حساب کتاب، اس کا اعتبار چاند کے ذریعے ہوتا ہے کہ جب نیا مہینے کا چاند دکھے گا، نیا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب تک اگلے مہینے کا چاند نہیں دکھے گا
29 یا 30 دن پورے ہونے پر اس وقت تک نیا مہینہ شروع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا اور اس نظام کی حفاظت بھی اب ہمارے ہی ذمہ ہے، لہذا رمضان کا مہینہ اگر ہو تو وہ بھی اس چاند کے ذریعے، عید الفطر ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے تو وہ بھی اس چاند کے ذریعے، عید الاضحیٰ ہے جو کہ ذی الحجہ کے مہینے کے 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے، وہ بھی چاند ہی کے ذریعے، ہم نے 15 شعبان کا دن دیکھنا ہے تو وہ بھی چاند کے ذریعے، 9 محرم، 10 محرم، 11 محرم کا تعین کرنا ہے وہ بھی اس چاند کی تاریخ کے ذریعے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے خاص ایام، خاص برکت والے دن مقرر فرمائے، رمضان کا آخری عشرہ بڑا قیمتی، بڑا مبارک دن، بڑے مبارک ایام، اور اس کے اندر ایک رات جو شب قدر ہے وہ، اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، والفجر ولیال عشر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اسی طرح محرم الحرام اور اس کے شروع کے 10، اسی طرح محرم الحرام اور شروع کے اس کے 10 دن جو کہ بڑے بابرکت، بڑی فضیلتوں والے ہیں، تو ان کا جو ہے حساب کتاب، ان کا انداز یہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، قمری سال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ گویا کہ جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیگر چیزوں میں، دیگر تاریخوں میں اپنے آپ کو پابند بنائیں اور ان کو یاد رکھیں۔ اب اگر کسی سے آج پوچھیں کہ آج کیا تاریخ ہے، جھٹ سے فوراً وہ کہہ دیتا ہے کہ آج 24 جون ہے، جون کی 24 تاریخ ہے اور سن 2026 ہے۔ بالکل یاد ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ قمری تاریخ، اسلامی تاریخ یا ہجری تاریخ وہ بھی یاد ہونی چاہیے، وہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ نہ کرے سب لوگ اس کو بھلا دیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، اور اس کا یاد رکھنا، مہینوں کی شروع تاریخ کا محفوظ کرنا، چاند دیکھنا، یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس فریضے کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو گویا کہ فرض کام ہے، اگرچہ وہ کفایہ ہے، لیکن فرض ہے کہ ہم شروع کی تاریخیں، مہینے کے اختتام کی تاریخیں اور مہینوں کو ہم یاد رکھیں اور اسی کے ذریعے جو ہے اپنے حساب کتاب رکھا کریں۔ دیکھیں اگر بالفرض اللہ نہ کرے سب لوگ شمسی تاریخوں میں، عیسوی تاریخ میں چلے جائیں تو ہم حج کیسے ادا کریں گے؟ ہم جو ہے 10 ذی الحجہ کیسے منائیں گے؟ ہم 9 ذی الحجہ کیسے منائیں گے؟ یوم عرفہ کیسے منائیں گے؟ اس سے پہلے جو منی کا دن ہے 8 ذی الحجہ سے، وہ کیسے منائیں گے؟ 10 ذی الحجہ کو آپ نے رمی کرنی ہے، ایک جبرے کی قربانی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے حلق کرانا ہے، پھر آپ نے 3 دنوں کے اندر طواف زیارت کر لینا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ جبھی ہوگا جب کہ ہم ان تاریخوں کو یاد رکھیں اور ان تاریخوں کی اہمیت اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اس کا مذاکرہ اور اس کا ہم حساب کتاب رکھیں۔ جیسے کہ ہم لوگ ہمارے ہاں جو مدارس کے اندر سلسلہ ہوتا ہے اور شوال کے مہینے کے اندر رمضان کے بعد داخلے شروع ہوتے ہیں، پڑھائی شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وقفہ آتا ہے، عید الاضحیٰ کی چھٹیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد امتحانات ہوتے ہیں محرم کے آخر میں، سفر کے شروع میں۔ تو یہ جو سلسلے ہوتے ہیں تو ان سلسلوں میں اپنے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، تاریخوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے ہمیں اپنی چیزیں محفوظ کرنی چاہیے۔ ہماری حاضری کا نظام، ہماری رجسٹر کا نظام قمری تاریخ پر ہے، وہ بھی اسی لیے۔ تو شمسی نظام جو ہے، عیسوی نظام، اس کو بھی اگر ذہن میں رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن قمری نظام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سن 1447 ہجری کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور ہجرت سے 1447 سال گزر چکے ہیں، مکمل ہو چکے۔ اب 1448 سال شروع ہے، نیا سال ہے، اور پھر جو شروع ہوتا ہے وہ بھی بابرکت مہینے سے، حرمت والے مہینے سے، کہ محرم جو ہے ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ
قابل تعظیم، قابل احترام، قابل حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ذریعے نئے سال شروع کیے۔ ہم کسی نئے کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ کام کر لیں تو وہ پورا سال یادگار رہ جاتا ہے۔ جس کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ خوشیاں جمع کر لے، کوئی اچھی ترتیبات ہو جائیں، اچھے کپڑے ہو جائیں، اچھی طرح تیاری ہو جائے، کھانا پینا ہو جائے، دعوت ہو جائے، ولیمہ ہو جائے، ودا ہو جائے، مہندی ہو جائے، یہ چیزیں ہو جائیں تو وہ یادگار دن رہتا ہے کہ جی یہ دن بڑا یادگار تھا کہ اس کے اندر جو ہے ہمارے یہ ایونٹ ہوئے تھے، یہ کام ہوئے تھے، ہم نے پھر جو ہے یہ عزم کیے تھے، یہ ارادے کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ماہ محرم کی صورت میں ماہ محرم کے ساتھ جو نیا سال عطا کیا ہے، جس کی آج 8ویں تاریخ ہے، 8واں دن ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ پورا سال ہے، 355 دن کا کم و بیش ہوگا۔ تو ہم نے اس میں کچھ عزم کرنے ہیں، کچھ ارادے کرنے ہیں، کچھ اپنی غلطیاں ہو گئیں اس پر جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اپنی طرف دھیان کریں، اپنا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، کچھ نگرانی کریں اپنی، اور عزم کریں کہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، جو ہم سے غلطی ہوئیں، ہم نے اس کے اندر اب کمی لانی ہے، اور جو اچھائیاں ہیں ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہماری طرف متوجہ ہے وہ ہے عبادات۔ ہم عبادات پہ کہاں کھڑے ہیں ہم نے دیکھنا ہے۔ ہم خواتین، ہم والدات، ہم جو ہے معلمات، ہم طالبات اپنی عبادتوں میں کس جگہ پر ہیں؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ فرض نمازیں بھی ہیں تو ساتھ ساتھ واجب نماز وطر کی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ منت کی کوئی نماز ہے یا پچھلی کوئی نماز ذمے میں ہے وہ بھی اپنے ذمے میں، اور پھر سنن، مستحبات، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت اور دیگر نمازیں، سنتیں فجر سے پہلے کی، ظہر سے پہلے کی، مغرب کے بعد کی، ظہر کے بعد کی، عشاء کے بعد کی، تو یہ جو سنتیں سنن موقدہ اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس میں ہر ایک نے محاسبہ کرنا ہے، اور اپنا تعلق نماز کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں تو خوب خشوع و خضوع کے ساتھ، خوب اہمیت کے ساتھ، جب تکبیر تحریمہ ہو جائے تو رب کے علاوہ جو سب کچھ ہے وہ کٹ جائے، وہ ہاتھ جب اٹھائیں تو گوئے کے پیچھے ڈال دیا، اب جو ہے رب ہے اور آپ ہیں۔ اس طرح تعلق والی نماز جو اس کے اندر پڑھا جا رہا ہے اس کا دھیان، کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اس کے بعد ثنا پڑھی کہ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے، وبحمدک، اور آپ ہی کی ساری تعریف ہیں، وتبارک اسمک، آپ کا نام بڑا بابرکت بڑا پاکیزہ ہے، وتعالی جدک، اور آپ کی بزرگی بڑی بلندتر ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز کو توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے ہماری طرف، اور ہم اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ ہم جو پڑھ رہی ہیں اس کو ذرا توجہ کے ساتھ، اس کو جو ہے شوق کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ رکوع، سجود، قیام، قعدہ اور قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اولیٰ، سب میں خوب توجہ کے ساتھ دعائیں وغیرہ ہم نے مانگنی ہے، اپنی عبادتوں پر توجہ کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ جو دیگر عبادتیں ہیں جس کے اندر مین عبادت زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسی طرح روزہ ہے، وہاں اس میں ہم کتنا اس پہ عمل کرنے والے ہیں؟ ہمارے جو فرض روزے تھے رمضان میں رہ گئے، کیا ہم نے ان کی قضا کر لی؟ کیا ہم نے ان کو رکھ لیا؟ کیا ہمارے ذمے وہ ابھی بھی باقی ہیں؟ کتنے باقی ہیں؟ پچھلے سالوں کے باقی تو نہیں؟ خواتین کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس کی ابھی سے فکر کریں، اور پھر جیسے ہی اگر ابھی روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو ٹھیک، تو پھر تھوڑا انتظار کر لیں، اور اگر ابھی رکھنے کی بھی ہمت ہے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے تو جتنا جلدی ہو جائے اس فریضے کو اپنے ذمے سے اتاریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو حج کے لیے ان کی ترتیب ہو، اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے عمرے کی ترتیب رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ حاضری دیں، اور وہاں جا کر جو اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں، اس میں تجدید کریں، اس میں اور قوت لے کر آئیں، اور اس کے لیے نیک عزائم ہوں، نیک ارادے ہوں، اور ایک ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، ایک ایک نیکی 50,000 کے برابر یہ نیکیاں کریں۔ تو اپنے عبادات پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ اسی طرح اپنے عقائد پر،
عبادات سے پہلے آتا ہے پہلا درجہ عقائد کا، کہ آپ کے عقیدے میں کتنا مضبوطی ہے اور اس میں کمزوری تو نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے بول سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے افعال سے کوئی ایسے کام تو نہیں ہوتے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اللہ کے رسول کو ناپسند ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، شرک سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، آپ نے غیروں کے چال چلن پر نہیں چلنا، ان کی رسومات، ان کے عقائد اور ان کے نظریات، ان سے دور رہنا ہے۔ ہم وہاں پر کہاں کھڑے؟ اس کے بارے میں محاسبہ ہو، آپ کا ایمان انتہائی درجے مضبوط ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ختم نبوت کا، اور آپ کے رسول اور آخر رسول اور نبی ہونے کا، اسی طرح اور جو عقائد ہیں ہمارے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کے بارے میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا جو ہے عقیدہ تقدیر کے بارے میں کتنا مضبوط ہے؟ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس میں ہم جو ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ کتنے مضبوط ہوتے ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، ہمارا واویلا شروع ہو گیا، ہماری جو ہے رونا دھونا نہو کرنا یہ چیز شروع ہو گئی، ہم اس تقدیر پر راضی نہیں ہیں، شکوے شکایتیں کر رہی ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، اور اس بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایمانیات اور عبادات کے بعد پھر ایک بڑا درجہ آتا ہے معاملات کا، کہ ہم لوگ معاملات میں کیسے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کا دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہاں جتنی طالبات بیٹھی ہیں وہ ان کا اپنی دیگر طالبات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کبھی کسی کی کتاب لے لی، کبھی کسی کی کاپی لے لی، کسی کا قلم لیا، کسی کی پینسل لی، کسی سے کوئی چیز مانگ لی، کسی سے جو ہے پیسے ادھار لے لیے کہ جی مجھے لنچ کرنا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اس میں آپ کتنی کھری ہیں، کتنی آپ کا معاملہ صاف ستھرا ہے۔ قرض لیتی ہیں تو قرض کب واپس کرتی ہیں، امانت لیتی ہیں تو امانت میں آپ کیا کرتی ہیں، اگر عاریت پر لیتی ہیں تو عاریت کس طرح آپ اس کی ادائیگی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کا آپ کے یہاں کتنا خیال ہے۔ اسی طرح معاملات کے بعد اگلا مرحلہ ہے معاشرت، کہ آپ کے رہن سہن، آپ کا میل جول کس حد تک شریعت کے مطابق ہے۔ اگر یہاں طالبات بیٹھی ہیں تو ان کا اپنی دیگر طالبات کے ساتھ، ان کا اپنی والدات کے ساتھ، ان کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والد اور دیگر اعزاء اقارب کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اپنے جو ہے آس پڑوس والوں کے ساتھ کس طرح جو ہے ان کا رہن سہن ہے۔ خواتین کا، ہماری معلمات کا، ان کا رہن سہن کیسا ہے، وہ کیا کر رہی ہیں، کس طرح کر رہی ہیں۔ معاشرت، اس کے اندر ان کی کیا چیزیں ایسی ہیں جو شرعی تعلیمات کے مطابق ہیں، اور کیا چیزیں وہ ہیں جو شرعی تعلیمات سے دور ہیں۔ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دین مکمل اسی کا نام ہے کہ ہم نے صرف عبادات، یہ صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں، بلکہ میں نے بتایا کہ عقائد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے عبادات میں کیا کچھ آتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتے جائیں تو آپ کہاں تک چلی جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے معاملات، آپ کے معاشرت، اور پانچویں چیز آتی ہے اخلاق۔ کتنا اخلاق آپ کی سنت کے قریب ہے، سنت سے آپ کی میچ کھاتے ہیں، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کہاں کھڑی ہیں۔ تو یہ جو نیا سال ہے، اس میں ہم نے ان پانچوں چیزوں پر نظر رکھنی ہے، اپنے عقائد پر بھی، اپنے عبادات پر بھی، اپنے معاملات پر بھی، اپنی معاشرت پر بھی، اور ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر بھی۔ جو آدمی ان پانچوں کی پانچوں چیزوں کو مکمل کرے گا تو وہی در حقیقت اسلام پر، ایمان پر عمل پیرا ہونے والا ہے، اور وہی شخص کہلائے گا مسلمان کس کے ہاتھ، اس کی زبان اور اس کے دیگر اعضاء سے دیگر لوگ محفوظ ہیں، اور وہی کہلائے گا مومن کہ جس کا دل، جس کی جو ہے تمام اعضاء و جوارح عقائد سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے سرشار ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو جو ہے لیے ہوئے ہیں، قبول کیے ہوئے۔ تو اس پر ہم نے بڑی توجہ دینی ہے۔
اور یہ جو مدرسہ ہے، یہ جس ادارے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ اسی لیے ہے کہ وہاں صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، وہاں پر جو ہے عقائد کی فکر بھی ہوتی ہے۔ جہاں عقائد میں کمزوری آتی ہے اس کی طرف بھی بات ہوتی ہے۔ ابھی محرم حرام کا مہینہ ہے، 9-10 محرم آئے گی، اس بارے میں لوگوں نے غلط غلط عقیدے بھی شروع کر دیے، غلط غلط نظریات ہیں اس بارے میں جو آپ سنتی ہیں، جو آپ کو صحیح باتیں معلوم ہوتی ہیں تو اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جی ہم نے بھی سبیلیں لگانی ہے کہ دوسرے لوگ لگاتے ہیں۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا شہید کر دیا گیا تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے جو ہے سبیل لگانی ہے کہ اب ہم جو ہے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ جی محرم میں جو ہے 10 محرم کو کھچڑا بنے گا اور وہ تقسیم ہوگا کہ حسین کو جو ہے بھوکا مارا گیا، بھوکا شہید کیا گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی باتیں جو ہے دین میں نہیں ہے۔ دین اس طرح کی چیزوں کو نہیں لیتی، بلکہ یہ چیزیں بدعت کے زمرے میں آتی ہیں کہ ہر وہ کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس کا کوئی جو ہے حکم نہیں فرمایا، پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور تابعین نے یہ کام نہیں کیا، اب اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہے۔ گویا کہ نعوذ باللہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ڈال رہی ہیں کہ دین کو تو میں سمجھی ہوں، اور دین کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ مکمل نہیں پہنچایا تھا، ہم دین کو مکمل کر رہے ہیں کہ یہ بھی دین ہے، اس کے اندر بھی ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ آپ کے صحابہ کرام نہ تابعین نے بتایا، اور ہم سمجھ رہے ہیں جی یہ دین ہے کہ ہم جو ہے نا محرم میں اس طرح سبیلے لگائیں گے تو یہ دین بن جائے گا، ہم جو ہے نا اس طرح تعزیے نکالیں گے نعوذ باللہ تو یہ دین بن جائے گا، ہم جو اس طرح جو ہے سینہ کوبی کریں گے، ہم اس طرح نہو کریں گے تو اس کا ثواب مل جائے گا۔ نہو کرنا تو گناہ ہے، نہو کرنا، سینہ کوبی کرنا تو منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے، تو ہم اس کو کیسے کریں کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ دین ہے اور یہ ثواب ہے؟ تو ہم نے اپنے عقائد، اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنی معاشرت اور اپنی اخلاق، ان پر توجہ دینی ہے، اور جو ہماری کمزوری ہے، جو ہماری جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے، اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو اور بعض ایام کو دوسرے ایام پر اور دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے پہلے آیت تلاوت کی تھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 شہرا کتنی ہے؟ 12 مہینے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ان کا فیصلہ آج نہیں کیا، بلکہ 1400 سال پہلے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی فیصلے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، وہ بھی قدیم ہیں۔ تو مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب آسمان و زمین پیدا کیے اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا کہ یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس وقت سے یہ بات ہوئی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور اس میں 4 حرمت والے، احترام والے، عظمت والے مہینے ہیں، اشہر حرم ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ 4 مہینے اشہر الحرام میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ان 4 مہینوں کی بڑی اہمیت تھی، بڑی حرمت تھی۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذہن میں رکھا کریں، یاد رکھا کریں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ اور پھر جو چوتھا مہینہ حرمت والا ہے وہ رجب کا ہے، جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ 8واں مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، 7واں مہینہ۔ تو رجب کا جو مہینہ ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، وہ 7واں مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم الحرام کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ بڑے مہینے قابل تعظیم ہیں، اور اہل عرب اس کی اتنی تعظیم اور حرمت کا لحاظ رکھا کرتے تھے کہ اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی ان مہینوں میں پکڑ لیتے تو ہاتھ نہیں لگاتے، چھوڑ دیتے تھے، اگر پکڑا جاتا سامنے آ جاتا کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، مانا
لیکن یہ کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس کے اندر قتال کو بھی حرام کیا، پھر یہ قتال کی حرمت ختم ہو گئی، اور جو ہے یہ جہاد کا سلسلہ تا قیامت جاری رہا، اس کا حکم آ گیا۔ البتہ ان مہینوں کی حرمت باقی ہے۔ ذوالقعدہ کے مہینے کی حرمت اس معنی میں کہ اس میں حج کے احرام باندھے جاتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اسلام کے عظیم رکن کی ادائیگی کے لیے، اور ذوالحجہ کے مہینے میں تو ہے ہی حج کی ادائیگی، اسلام کے ایک رکن اعظم کی ادائیگی، عرفات، منا، مزدلفہ، وہاں پر جانا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر تلبیہ بلند کرنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، دعائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ چیزیں کرنا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ جو مہینہ ہے کون سا، محرم الحرام، اس کی بڑی اہمیت ہے اس مہینے کی، اور سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، پھر آخری مہینہ جو حرمت والا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض ایام کو اور بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو حرمت ہے اس کے اندر ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 10 محرم الحرام آتا ہے، جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں، یہ عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دن آتا ہے، اور یہ دن ایسا ہے یوم عاشورہ کہ اس کے اندر بہت سارے اعمال جمع ہوئے، بہت سارے اہم اہم کام جمع ہوئے۔ اگرچہ وہ روایات اتنی مستند تو نہیں ہے، لیکن بتلائی جاتا ہے کہ وہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو آپ کا نزول ہوا، جو آپ اتارے گئے آسمان سے، وہ بھی 10 محرم حرام کو ہے۔ کہتے ہیں کہ کشتی نوح جو ہوئی، جو جا کر رکی ہے، وہ جودی پہاڑ پر، وہ بھی 10 محرم حرام تھی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں بتلائی جاتی ہیں، لیکن وہ اتنی مستند روایت سے نہیں ہے۔ تاہم اس بارے میں ایک روایت بڑی مضبوط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون لگ گیا اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو پکڑتے ہیں، ان کو سب کو جو ہے مار ڈالیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو رات رات انہوں نے اپنی قوم کو لیا اور چل پڑے۔ سامنے دریائے نیل آ گیا، ادھر فرعون کو صبح معلوم چلا، وہ پیچھے پیچھے تیز سواریوں میں آ گیا، آگے دریا تھا اور دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہے تھے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، مانا کہ آگے پانی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، لیکن میرے رب کا میرا ساتھ ہے، میرے رب میرے ساتھ ہے اور وہ راستہ دکھلائے گا۔ اور فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانطلق فکان کل فرق کالطول العظیم فأزلفنا ثم الآخرین وانجینا وموسیٰ ومن معه اجمعین ثم اغرقنا الآخرین۔ ہوا یہی کہ یہ 10 محرم کا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، 12 قومیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی، 12 قبائل تھے، وہ نکل پڑے۔ اور جب فرعون نے دیکھا کہ پانی کے اندر راستہ بنا ہے تو وہ بھی جو ہے بیچ میں آ گیا، وہ بھی اپنے لشکروں کو لے کر جو آ گیا۔ جب پورا کا پورا لشکر اس پانی میں آ گیا، اول بھی اور آخر بھی لشکر کا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم فرمایا کہ اب مل جاؤ، اور سارے کے سارا وہ فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق فرمایا۔ موسیٰ اور ان کی قوم جو ہے اس دن فرعون سے نجات پا کر اس دریا پار ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شکرانے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائی تم کیوں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو اس بنا پر ہم، موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، ہم یہود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، اس لیے ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ بات کہتے ہو تو میں تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے نبی اور رسول ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور میں البتہ آخری رسول ہوں، تو مجھے زیادہ حق ہے کہ میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کروں، ان کی خوشی میں شامل ہوں۔
لہذا میں آئندہ سال جو ہے روزہ رکھوں گا۔ پھر آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ آپ نے جب 10 محرم کا روزہ رکھا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور آپ نے تو ہمیں حکم یہ فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ کرو، تو اس میں تو ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی آئندہ سال زندگی دی تو میں اس کے ساتھ ایک دن پہلے ایک دن بعد ملاؤں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع نہیں ملا اور آپ مزید یہ نہیں کر سکے، لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آدمی جب 10 محرم کو روزہ رکھے تو یا تو 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ساتھ ملا لے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ الحمدللہ کل 9 محرم ہے اور پرسوں 10 محرم ہے جمعے کے دن، تو 10 محرم کا روزہ تو رکھیں کہ بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑا ثواب والا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یا تو کل کا روزہ ملا لیں ساتھ، یا یہ کہ اس کے ساتھ 11واں یعنی ہفتے کا روزہ ملا لیں۔ اور میں نے جیسے کہا، میں نے حدیث شریف بھی پڑھی آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 1 سال پچھلے جو گناہ اس سے ہوئے، سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو بڑی بات ہے کہ 1 سال کے گناہ ہمارے ایک روزے سے معاف ہو رہے ہیں، تو ہم میں کون ہے جس کو یہ معافی نہیں چاہیے؟ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گناہوں کی معافی مل جائے؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے ہمت کریں اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سفر میں ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جی سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے سفر میں روزہ رکھنے کی، حتیٰ کہ فرض روزے کی رخصت دے رکھی ہے، تو ان کا مقولہ بڑا یاد رکھنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو آدمی رمضان کے روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے کیا ہے؟ دوسرے دنوں کے اندر گنتی ہے، شمار کر سکتا ہے، دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات 10 محرم سے متعلق تو کوئی نہیں آئی، عاشورے سے متعلق تو کوئی نہیں آئی کہ اس کا قضا ہوگی اور اس کے بدلے میں بعد میں وہ یہ دن مل سکتا ہے۔ لہٰذا میں اگر سے سفر میں رمضان کے مہینے میں ہوتا ہوں تو مشکل ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو مجھ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے یا میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن جب عاشورہ ہوتا ہے چاہے میں سفر پر ہی کیوں نہ ہوں، میں روزے کا اہتمام کرتا ہوں کہ اس کی قضا نہیں ہے اور اس کے بدلے میں کوئی اور دن نہیں ہے۔ تو اس روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر اچھی بات یہ کہ 9 یا 11 بھی ساتھ ملا لیا جائے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں گے بسا اوقات طبیعتی کمزوری کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دن بڑے ہونے کی وجہ سے، آنکھ نہ کھلنے اور سحری نہ کرنے کی وجہ سے بس اوقات آدمی 9 کا روزہ نہیں رکھ پاتا، 11 کا روزہ رکھنے کی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ 10 کا روزہ نہ چھوڑیں، آپ نے 10 کو روزہ رکھ لینا ہے، روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں، اللہ تعالیٰ جو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ 10 کو تو روزہ رکھیں، اور انشاءاللہ اگر ایک روزہ بھی رکھا تو گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ نہیں ہے کہ وہ جو مشابہت والی بات تھی یہ جب تک تھی جب تک کہ جو یہود بھی خیال کرتے تھے 10 محرم کو 10 محرم منایا کرتے تھے، اب انہوں نے چاند کا اور جو ہے ہجری سال کا اعتبار تو نہیں رکھا ہوا، لہذا وہ اپنے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں، تو وہ مشابہت والی بات بھی نہیں ہے، تو اس بنا پر حضرات علماء فرماتے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کہ جو آدمی صرف 10 کا روزہ رکھ لے، تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو 10 محرم کا دن ہے اس کے اپنے بڑے فضائل ہیں، حدیث شریف بھی آپ نے سن لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو فضائل بتلائے، تو یہ بنیادی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور اس کا شکر۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس دن کی فضیلت اس بنا پر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے قربانی دی، اپنی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے، اور اس بنا پر جو یہ دن بڑا پاکیزہ ہو گیا، بڑی عظمت والا ہو گیا، بڑے احترام والا ہو گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 50 ہجری کے بعد، 60 ہجری کے لگ بھگ، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما چکے، اس کے بارے میں فضائل پہلے سے بتلا چکے، حضرات صحابہ کرام پہلے سے اس دن کی اہمیت کو سمجھتے تھے، تو حضرت حسین کی شہادت تو بات کی ہے، تو لہذا حضرت حسین کی شہادت سے اس دن کی عظمت کو جوڑنا، اس دن کی اہمیت کو جوڑنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں وہ بات الگ کہ ان کی بھی شہادت ہوئی ہے 10 محرم کو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے بڑی قربانی دے کر بڑا رتبہ بڑا مرتبہ پایا ہے، لیکن اس دن کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے عقائد کو بھی مضبوط کرنا ہے،
اور عقائد کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کری وہ انہی میں سے۔ اور ہمیں اس کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم نے باقاعدہ کسی غیر مسلم، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، اسی طرح فساق فجار، ان کی مشابہت سے دور رہنا ہے، ان کی مشابہت نہیں کرنی، اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم ان کی مشابہت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور ہماری کوشش ہو کہ ہمارا کوئی طرز، کوئی طریقہ غیر مسلموں والا نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حدیث شریف میں ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے افراد کو بڑھاتا ہے، ان کی تعداد میں اضافے کرتا ہے، تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حنیف دیا، پاکیزہ دین دیا، ہم نے غیروں کے طریقے پر کیوں چلنا ہے؟ ہمارے پاس اپنا طریقہ ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ہم دوسرے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کریں اور وہاں اس میں شامل ہو جائیں؟ مجلس ہوتی ہے، تعزیہ ہوتا ہے، اس کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کے لیے ماتم ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، ہم بھی دیکھنے چلے جاتے ہیں، ہم بھی جو ہے ان میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی جو ہے ان کی طرح کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ہماری تعلیمات یہ نہیں ہے۔ ہماری تعلیمات تو یہ کہ ہم نے ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے، اور جب آدمی کی گناہ کسی کو دیکھے تو اس گناہ سے جتنا دور رہے اتنا عافیت میں ہے۔ جیسے بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں جگہ وہ بڑا بھیڑ ہوئی ہے، بڑا جو ہے ازدحام ہے، وہاں کوئی پریشانی والی بات ہے، تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھو، خواہ اللہ نہ کرے کوئی آزمائش میں تم بھی آ جاؤ، پریشانی میں آ جاؤ۔ تو اسی طرح جہاں جہاں یہ گناہ ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہیں، نوحہ کرنا، مار پیٹ کرنا، خواہ کا بتکلف رونا، اپنے آپ کو جو ہے سینہ گوبھی کرنا، اسی طرح جو ہے اس دن خاص طور پر ذکر کر کر غلط اور صحیح باتیں جو ہے نقل کر کر جو ہے اس میں اپنا دین مضبوط کرنا، اپنے آپ کو سمجھنے کہ یہی دین ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور فساق فجار کی مشابہت سے منع کیا ہے، غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کیا ہے، تو لہذا ہم نے ان سے دور رہنا ہے۔ اور ہمارے لیے تعلیمات کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین پر رہتے ہوئے ہم نے اس دن روزے کا اہتمام کرنا ہے، عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے ہیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو جتنا ہم اس میں آگے بڑھیں گے اتنا انشاءاللہ ہمیں جو ہے فائدہ ہوگا، اتنا ہم انشاءاللہ آگے جو ہے جانے والے میں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم رسومات اور ہم جو ان کی نقالیاں ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ عطا کیا، ماہ محرم الحرام، اس میں جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو، ایک تو جو نمازیں ہیں، فرائض بھی، واجبات بھی، سنن بھی، نوافل بھی، ان کا اہتمام۔ جب رات سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے انشاءاللہ تو تھوڑا اور پہلے اٹھ کر تہجد بھی پڑھ لیں، 4 رکعتیں کم سے کم۔ جب رات تہجد کے لیے اٹھنا ہی ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی لیں، اللہ کی طرف سے تو فرشتہ مستقل اعلان کر رہا ہے، علام مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی جو سوال کرے، طرح طرح کے سوال کرے، اللہ قضا اللہ قضا حتیٰ یطلع الفجر، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم دعائیں بھی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے اپنی جھولی پھیلا لیں، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے اپنا دل رکھ دیں، اور جو پریشانی ہے، جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، مسئلے مسائل کے اعتبار سے اللہ کے سامنے رکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ جب رب راضی سب راضی، رب راضی سب راضی، لہذا ہم نے یہ کوشش کرنی کہ رب کو راضی کر لیں، اور یہ یقین کر لیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہیں سے ہوتا ہے، کسی بندے کے کرنے سے، کسی مخلوق کے کرنے سے تھوڑی کچھ ہو جائے گا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کی کتنی خواہشات ہیں، کتنی تمنا ہیں، کسی کی جو ہے کوئی خواہش ہے، کسی کی وہ خواہش ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، گدھے پر آیا ہے، گدھا باندھا، نماز پڑھی، سلام پھیرا، فوراً بھاگ گیا۔
فوراً نکل گیا مسجد سے. تو حضرت حسن نے فرمایا کہ بڑا بیوقوف آدمی ہے. یہی تو وقت ہے مانگنے کا. اور نماز کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے اس میں جو دعائیں ہوتی ہیں قبول ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سے اپنے جو گدھے کی سواری کر رہا ہے اور جو اس میں محنت مزدوری کر رہا ہے اس کی دعا کر لیتے کم سے کم. اے اللہ مجھے جو ہے اس سے بہتر روزی عطا کر دے. اے اللہ میرے لیے جو ہے اس سے بہتر آسان کوئی صورت کر دے. میرے رزق کے اندر کشادگی کر دے. اے اللہ مجھے تھکا دینے والی روزی سے بچا لے. تو اس طرح کی دعا کر لیتا. ہم میں سے خواتین ہیں, ہم میں جو ہے طالبات ہیں, معلمات ہیں, ہر ایک کے اپنے تقاضے ہیں, ہر ایک کی اپنی خواہشات ہیں. بندی کا اور رب کا معاملہ اس کو مضبوط کریں, اس کے لیے کوششیں کریں. اور جو یہ چیز آتی ہے نا, یہ چیز آتی ہے یکسوئی سے. تھوڑا یکسوئی کا وقت بھی تو نکالیں نا, اپنے آپ کو یکسو بھی تو کریں اور پھر دیکھیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں غور کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط تھا, کیا الفاظ استعمال کرتے تھے. آپ پر جو ہے جوامع الکلیم, آپ کے جو کلیم تھے جوامع تھے, اور یہ آپ کا انتہائی بڑا معجزہ ہے یہ آپ کی دعائیں. کیا کیا الفاظ ہیں, کیا کیا جو ہے اس میں اندر معانی ہے, کیا کیا گہرائیاں اس کے اندر. اور کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ کے بغیر آدمی جو رہ نہیں سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو بعثت, آپ کو مبعوث بنایا گیا, آپ کو رسالت ملی, نبوت ملی, تو کیا تھا, آپ غار حرا جاتے, تنہائی میں بیٹھتے, اللہ کے سامنے وہ عبادت جو اس وقت کی تھی, تنہائی اور اللہ کے سامنے یکسو رہنا, مراقبے میں رہنا, وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ وقت اس کے لیے نکالیں, کچھ وقت جو ہے اس کے لیے فارغ کریں اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر, یکسوئی کے اندر, مراقبے کے اندر اور محاسبے کے اندر لگائیں. اور یہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ مراقبہ سکھلاتے ہیں, مراقبہ بتلاتے ہیں کہ دل کی طرف توجہ ہو, دل کا خیال ہو, اور رب ہو اور وہ ہو, اور رب سے اپنے راز و نیاز کر رہا ہو, رب سے توجہ مانگ رہا ہو, رب سے جو ہے اس کا نور مانگ رہا ہو, اس کا جو ہے اس کی عطائیں مانگ رہا ہو, اس کی جو ہے فکر, اس کی توجہ, اس کی مائیت وہ مانگ رہا ہو, اس کی حضوری مانگ رہا ہو. اگر یہ چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں تو اس کو بڑی نعمت حاصل ہوگی. تو یہ جو دن ہے خاص طور پر 9-10 محرم کے دن ہے وہ, اور اس کے علاوہ جو ایام ہے, تو اس میں ہم نے جو ہے ان دنوں کو بڑا قیمتی بنانا ہے. اس میں اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس دن کا جو روزہ ہے, جیسے میں نے بتلایا کہ بڑا فضیلت والا ہے, تو ساتھ ساتھ ایک بات اور وہ یہ کہ بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے گھر والوں پر اس دن وسعت کی, اس دن گنجائش سے زائد اس میں گنجائش کی, اس میں جو ہے خرچ میں زیادتی کی اپنے اہل و عیال پر, اللہ تعالیٰ سارے سال اس پر وسعت فرمائیں گے, سارا سال اس کے لیے آسانی اور کشائش کا معاملہ رکھیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم مختلف دعوتیں کرتے ہیں بیوی بچوں کی, اپنے جو ہے خاندان کے لوگوں کی, اپنے گھر والوں کی, اگر ہم اس دن تھوڑا وسعت والا معاملہ کر لیں. ایک صورت یہ ہے کہ لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو کوئی نقد دے دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں, آپ کھانے کے اندر 2 کھانے بناتے تھے 3 بنا دیے, تھوڑا کھانے میں وسعت کر دی, کوئی سوٹ دے دیا, کوئی ہدیہ دے دیا, کوئی اس طرح کی چیز کر دی. تو اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیا کہ جس سے وسعت آ گئی, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت بھی ہے, اور انشاءاللہ اس کی برکت سے سارا سال یہ وسعت رہتی ہے. تو ہم جو اس کا بھی اہتمام کر لیں کہ جو خاص طور پر خاندان کے بڑے ہیں تو وہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو اس میں وسعت رکھیں, اس میں ان کا خیال رکھیں, تو انشاءاللہ سال بھر جو ہے وسعت رہے گی. تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے, ان دنوں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اور ان دنوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہمارا عزم یہ ہو کہ ہماری مضبوطی, ہماری پختگی صرف ان دنوں تک نہ ہو, بلکہ یہ سال کے ابتدائی دن ہے, اور جو چیزیں ابتدا میں مضبوط ہو جاتی ہیں سارا سال مضبوط رہتی ہیں. کوئی بلڈنگ بنانی ہو, کوئی عمارت بنانی ہو, کوشش کرتے ہیں ابتدائی جو کام ہے, خاص طور پر جو فٹنگ والا کام ہے, جو پلنت والا کام ہے, بیم والا کام ہے, وہ مضبوط ہو جائے. جتنا وہ مضبوط ہوگا تو آگے بھی مضبوطی رہے گی. تو اگر ہم نے یہاں اپنی مضبوطی دکھائی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورا سال انشاءاللہ مضبوط گزرے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سال کو سن 1448 کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر والا, سلامتی والا,
برکت والا اور امن اور ایمان والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری نیک مرادوں کو دین و دنیا کے اعتبار سے جو بھی ہیں ان کو پورا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو باتیں کہی گئیں یا اللہ ان کو سمجھنے کی، ان کو جو ہے اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن چیزوں سے رکنا چاہیے ان سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما۔ جن کے والدین میں سے کوئی بیمار ہے یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ ہمارے متعلقین محسنین محبین میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ مدرسے کے تعلق والوں میں خاص طور پر ہمارے محسنین یا متعلقین میں یا اللہ ان سب کو ہر طرح کی عافیتیں، ہر طرح کی خوشیاں، ہر طرح کی جو ہے راحت نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے کو یا اللہ اخلاص عطا فرما، قبولیت والے کاموں کی توفیق عطا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ فرما، یا اللہ صدقہ جاریہ فرما، اپنے لیے خیر کا اور نیکیوں کا ذریعہ و سبب فرما۔ الہ العالمین خاص فضل کا، خاص کرم کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین رضا کا معاملہ فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے بلا استحقاق عطا فرما۔ الہ العالمین ادارے کو یا اللہ مضبوطی عطا فرما، قوت عطا فرما۔ الہ العالمین یہاں سے دین کے کاموں کو وجود عطا فرما۔ اس ادارے کو یا اللہ اس علاقے کے لیے، اس شہر کے لیے مرکز علم و عرفان فرما۔ الہ العالمین کراچی شہر کے لیے اور خصوصاً اہل علاقے کے لیے، اہل ڈیفنس کلفٹن کے لیے، اہل دہلی کالونی کے لیے یا اللہ اس کو مینار نور فرما۔ الہ العالمین یہاں سے تو دین کا کام کو یا اللہ وجود عطا فرما۔ الہ العالمین اصلاح کا ذریعہ فرما، ترقیوں کا ذریعہ فرما، علم میں آگے بڑھنے کا اور اس کا ذریعہ سبب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جی بڑی باجی ہے۔